خدا کا فضل آپ کی زندگی میں کتنا اہم ہے؟ میرے اور آپ کے لیے اس کے مقصد اور ہماری زندگی میں اس کے اعمال کو سمجھنا کتنا اہم ہے۔ میں پاسٹر رچرڈ جیونیٹی ہوں، پروگرام فریش فائر میں آپ کا میزبان۔ جیسا کہ ہم خدا کے فضل کو پامال کرنے کے مسئلے کا سامنا کرتے رہتے ہیں، ہم مثبت طور پر چلنا چاہتے ہیں۔ فضل میرے اور آپ کے لیے کیسے قائم کیا گیا ہے؟ ہم بطور ایماندار خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ اس کے فضل اور اس کی محبت میں آگے بڑھائے گا۔ سمجھیں کہ فضل کا مطلب خدا کی جاری کردہ حمایت ہے۔ فضل خدا سے شروع ہوتا ہے، یہ خدا سے مہیا ہوتا ہے اور میرے اور آپ کے لیے کام کے مقصد کو پورا کرنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں فضل کے بہاؤ پر نظر ڈالیں تو یہ یسوع مسیح کا جاری مکاشفہ ہے، اس کی بادشاہی کا تسلسل اور آپ کی زندگی کے لیے خدا کے مقصد اور اس کے منصوبے کی تکمیل ہونی چاہیے جب تک کہ آپ جلال میں قدم نہ رکھیں۔ لہٰذا فضل ایک بہت طاقتور لفظ ہے، لیکن جب ہم واقعی فضل کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ فضل کو خدا سے آتے ہوئے انسانوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب خدا انسانیت کے لیے فضل جاری کرنا شروع کرتا ہے، مسیح یسوع کے دن اس کا ایک مسلسل اثر اور ایک مسلسل عمل ہے۔ رومیو تیسرا باب اس کی 24 اور 25ویں آیات میں بائبل کہتی ہے کہ مگر اس کے فضل کے سبب اور اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فضل کے تحت کلوری ہے؟ کلوری خدا کے فضل سے منسلک ہے۔ عزیزو، یہ خدا کے فضل کے پہلے کام کا مکاشفہ ہے۔ جب خدا نے مسیح میں آپ کو اور مجھے گناہوں سے چھڑانے کے لیے کام کیا تو یہی خدا کا فضل ہے۔ خدا نے اپنی محبت سے، خدا نے اپنے فضل سے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس کا بیٹا گناہ، بیماری، ہر چیز، یہاں تک کہ ہم سب کے لیے موت بھی گوارا کی تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ لیکن فضل وہاں ختم نہیں ہوتا۔ یہ فضل کے عمل کی شروعات تھی جو ہماری زندگی میں جاری رہے گی، اور وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کے فضل سے مفت میں راست باز ٹھہرایا گیا ہے۔ اور اس وقت سے فضل کو اب اپنے عمل اور سرگرمی کو انسانوں کے دلوں اور زندگیوں میں ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب اس کے تیسرے باب کو دیکھیں تو یہ پینتی کوست کے عظیم دن کے بعد بنی اسرائیل اب خدا کے فضل کے تحت چل رہے ہیں۔ خدا نے اپنی محبت سے، خدا نے اپنے مقصد سے ہمیں اپنے فضل سے چھڑایا ہے۔ یہ واقعی فضل کا مطلب ہے، اور واقعی میں یہ خدا کا عظیم فضل ہے جو اس کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں مسلسل جاری ہے۔ لیکن خدا کے لیے اس طرح کام کرنے کے لیے اس کے پاس وہ معیار ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ کو اور مجھے خدا کے ساتھ کامل رشتے میں واپس لایا جائے، خدا اور مسیح کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط رہے۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ یسوع، یہ رومیو کا 10واں باب ہے، ہر چیز کے لیے نجات کے قانون کا خاتمہ ہے۔ وہ خدا کے فضل سے جڑے تمام کاموں کا آغاز ہے۔ غور کریں تاکہ خدا کا فضل ہمارے ساتھ چل سکے۔ آپ اور مجھے خدا کی عدالت کے نیچے سے نکلنا ہوگا۔ جب یسوع آیا اور ہمارے گناہ کو لے لیا، اور ہم یہ کلسیوں میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے گناہ کی قوت کو ختم کر دیا، اسی لیے شریعت کی تمام مثالوں کو پورا کیا جو ضروری تھی۔ اسی لیے ہمارے خلاف ابلیس کے عمل کو ختم کر دیا، اور اس نے ہر بدروح کو بے اثر کر دیا، اور اس کا اثر آپ کی زندگیوں سے جاتا رہا۔ کلوری پر ان کی جان دینے کے وسیلے سے یسوع نے جہنم کی طاقت کو شکست دی، اور اس نے قانون کے معیارات کی حیثیت سے ہمارے خلاف عدالت کے اختیار کو ختم کر دیا، اور اس نے ایک نئے عہد کے تحت ایک بالکل نئے دن اور ایک بالکل نئی زندگی کو جاری کیا جو یسوع مسیح کے خون میں خریدی گئی تھی۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ خدا کے کلام کا تعارف ہوا جو اس نے مسیح یسوع میں پورا کیا، اس کی رحمت ہمیں مکمل طور پر لانے کے لیے، تاکہ ہم شریعت کی تمام ضروریات اور معیارات کو پورا کر سکیں، آپ اور میں اس فتح میں چل سکیں جو اب ہماری ہے، اور فضل کے کلام کو اپنی زندگیوں میں کام کرتے ہوئے دیکھنا شروع کر سکیں۔ اعمال کی کتاب اس کے تیسرے باب میں بائبل کہتی ہے کہ جب وہ دعا کے لیے جا رہے تھے اور ایک نئے بہاؤ کے تحت چل رہے تھے، سب کہیں ایک نئے بہاؤ کے تحت۔ ہم یہ رومیو میں دیکھتے ہیں کہ زندگی کی روح اور شریعت کے تحت ہم بھی کام کر رہے ہیں، جیسے فضل کی روح، راست بازی کی روح، سچائی کی روح بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری زندگی میں ایک بالکل نئی سرگرمی اور عمل ہے، اور ایک نسل کو پیدا کر رہا ہے، اور وہ اس نجات کا مکاشفہ ہے۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ پطرس روح القدس کے ذریعے کہتا ہے کہ ہماری طرف دیکھ، اور اس فضل کے بہاؤ کے تحت جو اب کلیسیا پر ہے، کیونکہ وہ کلوری کے خون کے تحت چل رہے ہیں، انہیں معاف کیا گیا ہے۔
وہ اس معافی میں کھڑے ہیں، ہم اس پر پہنچنے والے ہیں، لیکن اس کے نیچے کھڑے ہو کر فضل عمل میں ہے، اور پطرس کہتا ہے کہ ہم پر نظر کرو۔ وہ آدمی کچھ ملنے کی توقع کر رہا ہے، اور پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے، جو کہ اصل ماخذ ہے، جو کہہ سکتا تھا تمام فضل اور تمام عنایت کو، اب اسے خود پر بہنے دو، کیونکہ یہ کلوری کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اٹھو اور چلو، اور اس پر ہاتھ رکھ کر اسے بازو سے پکڑ کر خدا کا فضل اور عنایت جو اب عمل کر رہا ہے، صرف بیٹھا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں عمل کر رہا ہے۔ پطرس نے اس آدمی کو پکارا اور فوراً اٹھ گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب 16 آیت سے آگے دیکھیں، اور پطرس کہتا ہے، اب یہاں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، فضل کا تعلق توبہ سے ہے۔ یہ وہی ہے جو میں اس میں ڈالنے جا رہا ہوں۔ آپ کی زندگی پر فضل ہمیشہ توبہ کے معیار سے منسلک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے نام نے، اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے، یسوع مسیح کے نام سے ہی ایمان آتا ہے، اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ 18 آیت میں کہتا ہے، مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، وہ اس نے اسی طرح پوری کی۔ اب 19 آیت میں، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ سب کہیں توبہ کرو، رجوع لاؤ، توبہ کرو، رجوع لاؤ۔ توبہ کرنے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ تبدیل ہونا یعنی کسی کی طرف مڑنا۔ خدا کے فضل کے تحت جب ہم اس ضرورت کو پہچانتے ہیں تو آپ اور میں اب گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ معیار اور یقین موجود ہے، کیونکہ یہی یسوع نے کہا۔ دیکھیں، یہی بات یسوع اور پطرس دونوں نے کہی، اور یہی بات یرمیہ نے بھی اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ جو باتیں میں آپ کے دل میں لکھنے جا رہا ہوں، خدا کے معیارات، جب یہ یقین رکھتے ہیں، ہم گناہ سے مڑتے ہیں اور ہم نجات کو پہچانتے ہیں، اور ہم ایک نئے معیار کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اس کی طرف مڑ رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں رحمت اور مہربانی اور امن لانا چاہتا ہے، وہ جو آپ کی زندگی میں بادشاہی لانا چاہتا ہے۔ فضل دوبارہ کبھی بھی گناہ کا لائسنس نہیں بنے گا، اب یہ خدا کی بے انتہا محبت کا عمل اور کارکردگی بن جاتی ہے، کلوری پر قائم کی گئی تھی، اور اب قانونی طور پر آپ کی زندگی میں اس کے ذریعے عمل کر سکتی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا، اور ہر ایک اپنے گناہ سے دور ہو جائے تاکہ وہ مٹا دیے جائیں، تاکہ اب موسم، سب کہیں موسم، تازگی کا موسم خدا کی حضوری سے آ سکے۔ اگر آپ بائبل میں سے افسیوں کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھتے ہیں تو بائبل میں سے پولس ہمیں بتاتا ہے، اور اس میں کہتا ہے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ فضل آپ کو صرف نجات نہیں دیتا، کیونکہ فضل نے یسوع مسیح کو ظاہر کیا۔ اب فضل آپ کی زندگی میں لاگو ہونا چاہتا ہے، اور اب اگلی بات، فضل آپ کی زندگی میں خدا کی وعدوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں عزیزو، یہاں پر سمجھتے ہیں کہ فضل کے بغیر آپ قانون کے تحت بندھے ہوئے ہیں۔ فضل کے بغیر آپ کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ رومیوں کی کتاب اس کا 4 باب 15 اور 16 آیات میں مرقوم ہے۔ یہاں خدا ابراہم سے بات کر رہا ہے، وہ یہ ہے جو اس نے اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، پولس ابراہم کی زندگی میں خدا کے کام کے بارے میں لکھ رہا ہے اور اس کا اطلاق کلیسیا پر کر رہا ہے۔ اب فضل ایک طاقتور لفظ بن جاتا ہے تاکہ اسے پورا کیا جا سکے۔ ہم گناہ میں بندھے ہوئے ہیں، امید سے محروم ہیں۔ فضل کے پہلے کام کی وجہ سے ہماری نجات، اب فضل کا کام ہماری تکمیل اور ہمارے مستقبل کے لیے زندگی میں عمل کرنا شروع کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے عزیزو، آپ اور مجھے اس فضل کے بہاؤ میں منسلک رہنا ہوگا، اور یہ ہمیشہ ایمان کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب کوئی ایمان لاتا ہے، ایمان ایسا کام ہے جس پر ہمیں یقین کرنا ہے اور اس پر اعتماد کرنا ہے۔ بائبل کہتی ہے، یہ رومیوں کی کتاب 4 باب اس کی 15 آیت ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ جب شریعت کو پورا کر لیا گیا اور اب شہر میں ایک نیا سپاہی ہے، آپ ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یسوع مسیح فضل کا پہلا عمل ہے۔ اس کا خون آپ کے گناہ کا کفارہ بن چکا ہے، اس کا خون جہنم کی قوت کو ختم کر چکا ہے۔ میرے پاس ایک مستقبل ہے۔ یرمیہ 29 باب میں سے دیکھتے ہیں، 29 باب میں یوں ہے، میرے پاس مستقبل ہے، میرے پاس امید ہے، اس پر غور کریں۔ اسی وجہ سے فضل کسی چیز کے لیے لائسنس نہیں ہے سوائے اس کے کہ نجات پائیں۔ آپ کو کام کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، آپ کو بادشاہی میں آگے بڑھنے کے لیے بلایا گیا ہے، آپ کو بیکار بیٹھنے کے لیے بلایا نہیں گیا، آپ اس کام کو پورا کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔
آئیے رومیو کا دوسرا باب دیکھتے ہیں، معاف کیجیے افسیوں کا دوسرا باب دیکھتے ہیں، اور اس میں دیکھیں کہ یہ کہتا ہے اچھے اعمال جو خدا نے آپ کے لیے دنیا کی بنیاد سے مقرر کیے ہیں۔ دیکھیں اب یوں ہوگا، آپ کی زندگی میں فضل کا عمل وہ آگے بڑھتا ہے، اور آیت 16 میں کہتا ہے، اور یہ رومیو کے چوتھے باب میں ہے، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم ہو۔ فضل ایمان کا بہاؤ ہے۔ غور کریں، جب تک خدا کا فضل آپ کی زندگی میں بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرتا ہے، تب تک فضل نتیجہ پیدا کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ جب تک ہم خدا کی نجات میں چل رہے ہیں، جب تک آپ خون کی قوت کے نیچے کھڑے ہیں، تو خدا کے فضل کے وسیلے اس کا قانونی حق ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ذریعے مکمل طور پر کام کرے۔ اب ان قوانین کے معیارات کے ساتھ جو آپ کو پیچھے رکھے ہوئے تھے اور آپ کا فیصلہ کرتے تھے اور آپ کو ملامت کرتے تھے، یہ ہٹا دیے گئے ہیں، کیونکہ کلوری پر اب مکمل قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ اب خدا اپنے فضل کے ایک اور عظیم سطح کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے، اور یہ صرف آپ کی نجات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو اس طرح لے جانے کے لیے ہے کہ آپ زندگی میں اس کے سامنے پاک اور بے عیب کھڑے ہوں۔ خدا کا آپ کی زندگی کے لیے ایک مستقبل ہے۔ خدا کے پاس آپ کے اور آپ کے گھرانے کے لیے ایک مقصد ہے۔ یہاں پولس ابراہم کے بارے میں لکھتا ہے، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہم کی مانند ایمان والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اب خدا کے فضل کے تحت چل سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ شریعت کے تحت تھے، یسوع مسیح کی نجاتی معرفت تک آنا پڑا، کیونکہ شریعت کے وسیلے گناہ کی کوئی نجات نہیں آئی۔ یہ شریعت صرف گناہ کا مکاشفہ لائی۔ فضل یسوع مسیح کے ذریعے آتا ہے، اور ہم اس پر پہنچیں گے۔ فضل اور سچائی یسوع مسیح کے ذریعے آتے ہیں۔ تو اب ایمان وہ ہے جس میں ابراہم چلتا تھا، خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، خدا کی تکمیل کرتے ہوئے، اور آپ اور میرے لیے عمل اب فضل بن جاتا ہے۔ آپ اپنی بائبل میں سے یعقوب دوسرا باب دیکھیں۔ بائبل ہمیں ایمان کے بارے میں کچھ بتاتی ہے، اور بطور ایماندار آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے فرزند ہیں۔ لیکن ایک ایماندار اور خدا کا فرزند، جیسا کہ خدا کا فرزند کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کی زندگی میں ایک مقصد اور جذبہ ہونا چاہیے۔ یعقوب دوسرا باب اس کی 17ویں آیت میں، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں، اپنی ذات سے مردہ ہے۔ دیکھیں، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، بغیر اعمال کے کوئی اثر نہیں رکھتا، لہٰذا ایمان میں عمل ہونا ضروری ہے، اور یہ آپ کا خدا کی مدد سے اپنی زندگی میں ایک کام کو انجام دینا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 14ویں آیت میں عمل فراہم کرتی ہے۔ یہ عمل ہماری زندگی میں ہو رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 14ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، اور یہ کہتی ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہاں دو چیزیں کام کر رہی ہیں۔ بائبل کہتی ہے، اب ہم نے خدا کے بیٹے کو دیکھا جو انسان بن گیا۔ یہ کہتا ہے کہ کلام بدن بن گیا، ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کی شان کو دیکھا، باپ کے اکیلے بیٹے کی شان جو فضل اور سچائی سے بھرپور ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، سچائی فضل کی وضاحت بیان کرتی ہے، سچائی یہ ظاہر کرتی ہے، اور میں نے اسے اس طرح لکھا ہے کہ سچائی فضل کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی لیے مجھے سچائی کا لفظ پسند ہے، کیونکہ یسوع نہ صرف راہ ہے بلکہ وہ سچائی بھی ہے۔ دیکھیں، راہ، حق اور زندگی، غور کریں تو فضل کو سچائی کی ضرورت ہے۔ سچائی یہ بتاتی ہے کہ ہم فضل کو کس طرح حاصل کرتے ہیں، ہم فضل کے ذریعے کس طرح چلتے ہیں، اور فضل کا مقصد کیا ہے۔ سچائی فضل کے کاموں اور عمل کی وضاحت کرتی ہے۔ آپ یوحنا پہلے باب میں چند مزید آیات میں جائیں۔ اسی لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی جو صرف سزا کو لائی، یہ یسوع کے ذریعے پہنچی۔ یہ وہ کام ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ یسوع سچائی لاتا ہے۔ خدا کی محبت آپ کے لیے مکاشفہ کی مکمل تعریف ہے۔ یہ حقیقت نجات کا مکاشفہ اور نجات کی ضرورت لاتا ہے، اور وہ اپنے اندر مفاہمت بھی لاتا ہے۔ اسی لیے وہ فضل کے کام کرنے کی طاقت کی وضاحت کرتا ہے۔ اب عمل میں فضل آپ کی زندگی میں خدا کی کامل مرضی پیدا کر سکتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ آتا ہے، کیونکہ ہم فضل کے لفظ سے نمٹتے ہیں اور ہمیں شریعت کے لفظ سے بھی نمٹنا ہے۔ رومیو 7 باب ایک بڑا کنفیوژن ہے،
تو میں اسے بہت جلدی واضح کرنا جا رہا ہوں۔ پولوس نے اعلان کیا کہ یہ دو فطرت تھیں، بغیر خدا کے صرف ایک فطرت تھی جو آپ کی موجودگی پر غالب تھی۔ اسی لیے جب باغ میں شکائنا جلال کو کھو دیا، گناہ کی فطرت نے حکومت سنبھال لی۔ کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں یا کرنا چاہیں، پولوس کہتا ہے گناہ ہمیشہ میرے ساتھ موجود تھا۔ دیکھیں، غور کریں، یہاں پولوس کہتا ہے کہ گناہ ہمیشہ میرے ساتھ موجود تھا، اور جب شریعت آئی تو میں نے جان لیا کہ جو کچھ بھی گناہ تھا وہ زندہ ہو گیا اور میں مسلسل مر گیا۔ گناہ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ شریعت نے سچائی کو ظاہر کیا۔ یہ اچھا تھا، اس شریعت کو ظاہر کیا جس کی انسان کو ضرورت تھی۔ یسوع حتمی سچائی ہے، اس پر غور کریں۔ پولوس کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے۔ میرے اعضاء میں ایک شریعت تھی جو ہمیشہ مجھے گناہ کی طرف کھینچتی اور باندھتی رہی۔ حالانکہ میرے ذہن میں کچھ مختلف کرنا چاہتا ہوں، اور اب ہم خدا کے روح کی سرگرمی اور اس کے کاموں کو دیکھتے ہیں، اور یہ سچائی اور فضل کی روح کا عمل ہے۔ رومیو 7 باب اس کی 24 آیت کہتی ہے، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ میرے خداوند، حالانکہ میں اپنے آپ میں، اپنے قدرتی انسان میں، اپنے روحانی انسان میں خدا کے معیار کی خدمت کر سکتا ہوں۔ اپنے قدرتی انسان کے ساتھ میں جسم کے معیار کی خدمت کروں گا، لیکن مجھے اب جسم کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جسم اب مجھ پر کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میری زندگی میں ایک بڑا معیار، ایک بڑی شریعت کا کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی، شریعت کا قانون مسیح یسوع میں آپ کو اب فضل فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے اب آپ گناہ کے بوجھ تلے نہیں ہیں، کیونکہ 8ویں باب میں وہ کہتا ہے، پس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ شریعت کے عمل نے مجھے آزاد کر دیا۔ اب ہمیں مزید جسم میں چلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں تجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں تجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ لوگ فضل کو پامال کرتے ہیں، لیکن انہیں فضل کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں ایک نیا قانون کام کر رہا ہے، ایک بڑا قانون۔ اب خدا کا فضل ایک بار پھر آپ کی زندگی میں بھر گیا ہے۔ آپ کے پاس خدا کا روح ہے، آپ کے پاس پاکیزگی کا روح ہے۔ اب آپ کے پاس یسوع مسیح کا روح ہے جو عظیم فضل کو لاتا ہے۔ خدا کا فضل اب آپ کی زندگی میں نازل ہو رہا ہے، تاکہ اب آپ گناہ کی شریعت کے مطابق عمل نہ کریں۔ آپ کو اب یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ صرف میرے اندر کا گناہ ہے، کیونکہ آپ کے پاس اب ایک بڑی شریعت ہے، فضل کی شریعت، زندگی کے روح کی شریعت جو اب مسیح میں پائی جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ یسوع مسیح صرف خدا کے دائیں ہاتھ پر نہیں بیٹھا ہے۔ خدا کے فضل کی ہمیشہ موجود طاقت کا بہاؤ اس سے بلند ہو رہا ہے، اور اب جو روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، آپ نے اسے نئے فضل، آگ اور رحمت کی شریعت کو حاصل کر لیا ہے۔ یسوع کا فضل، یسوع نے آپ کی زندگی میں اپنے مقصد کی وضاحت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے سامنے پاک اور بے عیب کھڑے ہوں۔ آپ اور میں اس میں بھرے ہوئے ہیں، اور ہمیں خدا تک رسائی حاصل ہے، جو ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے۔ سنیں، ہمیں یہی قوت اس مقام تک لے جائے گی۔ رومیو کے 5ویں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے، اور اسی لیے میرے ایمان کے ذریعے جو یسوع نے صلیب پر کیا، مجھے راست باز ٹھہرایا گیا۔ غور کریں، یسوع کلوری پر گناہ کی طاقت کو شکست دیتا ہے، میرے خلاف ابلیسی کاموں کو ختم کرتا ہے، اور مجھے راست باز کے طور پر خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب میں راست باز قرار دیا گیا ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے خدا کے ساتھ امن حاصل کر لیا ہے، تو اب مجھے اس فضل تک رسائی حاصل ہے جس میں اب کھڑا ہوں، تاکہ میں مستقبل کی پکار اور خدا کی امید میں خوشی مناؤں۔ عزیزو، آپ ایک اچھے ایماندار ہیں، کیونکہ آپ اس کا کام کر رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی دوڑ کو اس کے عظیم فضل کے ساتھ دوڑیں اور فتح مند ہوں۔ اور اب میرے پاس رسائی ہے،
میں اب خدا کے فضل کی بھرپور روح میں ایک مکمل مقام میں کھڑا ہوں جو میرے لیے ہمیشہ موجود ہے تاکہ میں اس کے اوپر قدم رکھ سکوں، گناہ سے اوپر قدم رکھ سکوں، دیکھیں کسی ناکامی، کسی خامی سے اوپر قدم رکھ سکوں اور اپنی زندگی میں ایک بڑا کام دیکھ سکوں۔ اپنے گناہ کے لیے بہانے بنانے کے بجائے میرے پاس اب خدا کا فضل ہے جس پر میں مکمل طور پر عمل کر سکتا ہوں۔ رومیو 6 باب میں دیکھتے ہیں اس کی پہلی آیت، آئیں اس میں سے پڑھتے ہیں۔ پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ تو فوراً فضل کو کچلنے کا یہ خیال کہ آپ جس طرح چاہیں جی سکتے ہیں کتاب مقدس سے شکست کھا جاتا ہے۔ 2 یا 3 گواہوں کی گواہی سے بائبل فضل کی شریعت پر 1 ارب گواہ ہیں جو خدا کی مرضی پر کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں تکمیل لائے۔ وہ کہتا ہے پھر کیا کریں؟ غور کریں، کیا میں گناہ میں رہنا جاری رکھوں تاکہ فضل بڑھتا رہے؟ ہرگز نہیں۔ جو ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، ہم رومیو کا 6 باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اسی لیے گناہ تم میں سے کسی پر بھی حکومت نہیں کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھے کہ پولس اب کلیسیا میں داخل ہو رہا ہے، مطالبات پیش کرتا ہے۔ وہ پہلے کرنتھیوں کے 6 باب میں کہتا ہے، کیا آپ نہیں جانتے پہلے کرنتھیوں کے 6 باب میں اور اس کے 18ویں اور 19ویں آیات میں آپ کو ہر قسم کی بے حیائی سے بھاگنا چاہیے کیونکہ اب آپ کا بدن روح القدس کا مقدس بن گیا ہے۔ پولس کلیسیا سے بات کرنا شروع کرتا ہے، کلیسیا اب روح القدس خدا کے فضل کے ساتھ آپ میں بہہ رہا ہے جو کسی بھی گناہ سے زیادہ طاقتور ہے، جو ابلیس سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب اس نے رومیو میں کہا تھا گناہ کو خود پر حکومت نہ کرنے دیں، اپنے اعضاء اسے نہ دیں بلکہ اپنے اعضاء کو خدا کے لیے پیش کرتے رہیں، خدا کا فضل اب آپ میں بہہ رہا ہے جو کہ طاقتور ہے۔ روح القدس کا کام آپ کی زندگی میں بہت بڑا ہے کہ آپ ایک فاتح کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ وہ کلیسیا سے کہتا ہے ہر قسم کی جنسی بے حیائی سے بھاگیں، ہر چیز سے بھاگیں کیونکہ آپ کا بدن اب روح القدس کا مقدس ہے۔ اگر آپ پہلے کرنتھیوں میں واپس جاتے ہیں اور اس کا 5واں باب اس کی پہلی سے 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں، پولس کو اس جگہ میں موجود گناہ کا پیچھا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بے حیائی کلیسیا سے نکالنی ہے کیونکہ اگر اسے اجازت دی گئی اور اسے خراب ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا تو یہ خدا کی طرف سے مسیح کے بدن پر جو بلایا اور منتخب کیا گیا ہے اسے پوری طرح تباہ کر دے گا، بالآخر لوگوں کو خدا کی رحمت اور فتح سے دور لے جائے گا۔ یاد رکھیں رحمت کا مطلب ہے فضل اور اس کی فراوانی، اور اسی وقت میں خدا کے فضل کے تحت توبہ اور مفاہمت کا وقت ہے۔ خدا اپنے فضل کے تحت لمبا صبر کرتا ہے تاکہ کوئی انسان ہلاک نہ ہو، لیکن اس کا لمبا صبر آپ کو توبہ کے مقام تک پہنچانے کے لیے ہے، کبھی بھی آپ کی زندگی میں گناہ کی طاقت یا گناہ کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ خدا کا فضل لمبا صبر کرتا ہے، ہمیشہ آپ کو گناہ کی طاقت سے باہر نکالنے اور آپ کو مکمل بحالی کے مقام پر لانے کے لیے ہے، ایک نجات کے پلیٹ فارم پر۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیں کسی کو یہ نہیں بتانے دینا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو بتانے کے لیے ہے۔ یسوع پرجوش تھا، اب وہ فضل اور سچائی سے بھرپور تھا۔ آپ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں واپس جائیں، فضل کو جو آپ اور میں نے حاصل کیا ہے، فضل کے اوپر فضل، طاقت کے اوپر طاقت، فضل کے اوپر فضل، تاہم اسی طرح عمل کریں جیسے خدا نے ہمیں عمل کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے 13ویں باب میں 38 اور 43 آیت یہ کہتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے فضل میں چلتے رہیں کیونکہ قانون کسی کو بھی راست باز نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن اب یسوع مسیح کے ذریعے خریدے جانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کی نعمت اور بہاؤ میں چلیں۔ دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اور 9 آیت میں پولس تموتھیوس کو بتاتا ہے کہ جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ رومیو پہلا باب اور اس کی 5 آیت میں پولس کہتا ہے جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ عزیزو، اگر آپ اور میں خود کو یہ تسلیم کرنے کی اجازت دیں کہ فضل وہ طاقتور فراہمی ہے جو یسوع مسیح کے ذریعے ہے، تو ہم نے اسے واضح کیا ہے۔ اس کے کوڑے کھانے سے ہمیں معافی ملی ہے، کوڑوں سے ہمیں شفا ملی ہے، اس کے خون سے گناہوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کلوری کی قربانی اور خدا کے فضل اور محبت کے کام کے ذریعے
जहन्नुम हमारी जिंदगी से खत्म हो गई है, ताकि अब आप और मैं खुदा के फजल में चल सकें। तो खुशखबरी का पैगाम जो पेश किया जा सकता है, वो खुशखबरी का पैगाम जो तमाम कौमों को पेश किया जाता है, ये है कि अब एक फजल है जो खुदा ने दिया है। इसका मतलब है कि अब आप और मैं एक प्लेटफॉर्म पर कदम रख सकते हैं। आप खुदा के दरिया में दाखिल हो सकते हैं। नेमत अब वो ताकत हो सकती है जो आपको आगे बढ़ा रही है। शरीयत पूरी हो चुकी है। अब ये हमारे दिलों के अंदर लिखा जा चुका है। हम खुदा के साथ इस पहले मकाम पर बहाल हो चुके हैं, ताकि अब खुदा की नेमत, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रफाकत हमेशा आपके और मेरे साथ चल सके। आइए खुदा के फजल में आगे बढ़ें। आइए इसकी ताकत और इसके यकीन को अपनी जिंदगियों से गुनाह को निकालने और अपनी जिंदगियों में खुदा की बादशाही कायम करने की इजाजत दें। आए अबलीस को कोई जगह ना दें। आए अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को कलवरी के नीचे ले आए। अब जबकि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, वो है खुदा का फजल, जो खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करता है। आप और मैं मुकम्मल तौर पर खरीदे जा चुके हैं। खुदा आपसे मोहब्बत करता है क्योंकि आप इसके फर्जंद हैं। खुदा का फजल हमेशा आपके लिए है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री में हम आपसे मोहब्बत करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। हर हफ्ते स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक रसाई हासिल करती है। इसके बारे में सोचें, पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक। हम पाकिस्तान में जेसी टीवी जो TBN से मुंसलिक है, जैम टीवी, किंग टेलीविजन, यूके में हमारे पास फेथ टीवी यूके है और अमेरिका में फेथ टीवी USA। हम लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 चर्च काम कर रहे हैं, 2 तंजानिया में, 1 ज़ैम्बिया में। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरून मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए, जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ। और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए, जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सके। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया तो लाखों दरवाजे खुले, जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकत दारी, जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकत दारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकत दारी की वजह से हमने कराची, पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है, और आपकी शराकत दारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सके। और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं, जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकत दारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।